بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں ناظم آباد نمبر 4 کی اصل تاریخ؟ اگر نہیں تو آج میں آپ کو بتاؤں گا نہ صرف اس علاقے کی تاریخ بلکہ ناظم آباد نمبر 4 کی وہ یادگار شادی جس کے چرچے پورے شہر میں ہوئے تھے۔ وہ کس کی شادی تھی، کون سی بڑی شخصیات وہاں آئی تھیں اور کیوں اس شادی کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے، یہ سب جاننے کے لیے آپ کو میرے ساتھ ویڈیو کے آخر تک رہنا ہوگا۔ ناظم آباد کی یہ گلیاں صرف راستے نہیں ہیں بلکہ یہ گواہی ہیں اس دور کی جب کراچی کی تہذیب اور علم کا مرکز یہی علاقہ ہوا کرتا تھا۔ لیکن سفر شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا دی ریئل ٹیسٹ آف ناظم آباد چھوٹا میدان فوڈ اسٹریٹ والا ولاگ ابھی تک نہیں دیکھا تو اسے ضرور دیکھیں، کیونکہ ناظم آباد کی سیر تب تک ادھوری ہے جب تک آپ یہاں کے چٹخارے دار خانوں سے واقف نہ ہوں۔ لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ تو چلیے کھولتے ہیں تاریخ کے وہ دروازے جو آج بھی ناظم آباد نمبر 4 کی پہچان ہے۔ ویسے تو پورے ناظم آباد کی ایک اپنی پہچان ہے، مگر ناظم آباد نمبر 4 کا شمار یہاں کے پوش ایریے میں ہوتا ہے۔ یہاں سکونت اختیار کرنے والے زیادہ تر افراد کا تعلق بر صغیر کے تہذیبی مراکز مراد آباد، لکھنؤ، دہلی، امروہہ، جونپور، الہ آباد اور حیدرآباد دکن سے تھا۔ ملک کی مشہور کاروباری برادریوں میں نمایاں چنیوٹ برادری بھی ناظم آباد کی آباد کاری کے ساتھ ہی وہاں کی مکین ہے۔ اب تو زیادہ تر خاندان ڈیفینس منتقل ہو چکے ہیں، مگر جب تھے تب ان کا بھی جو بند تھا۔ ناظم آباد نمبر 4 اور پاپوش نگر ان کا خاص علاقہ تھا۔ وسطانیہ اسکول کے سامنے ایک کوٹھی میں برادری کے زیر انتظام ایک زچہ خانہ قائم کیا گیا جو فی زمانہ ایک بڑے میٹرنٹی ہوم اور ماں اور بچے کی بہبود کے ادارے میں تبدیل ہو چکا ہے۔ چنیوٹ اسپتال کے نزدیک طارق وحد جیسی مارکۃ العرا کتاب کے مصنف اظہر علی بلاس رہتے تھے، جن کے صاحبزادے صفدر بلاس انگریزی اخبار ڈان کے مدیر اعلیٰ تھے۔ ہیپی ڈیل اسکول ناظم آباد نمبر 4 کے لیے فخر کی علامت ہے۔ یہ اسکول معروف صحافی اور کالم نگار نصر اللہ خان نے 1952 میں قائم کیا۔ ہیپی ڈیل اعلیٰ معیار کا ایسا تعلیمی ادارہ تھا جہاں معیاری تعلیم دیگر اسکولوں کے مقابلے میں معمولی فیس کے عوض دی جاتی تھی۔ آنسا ممتاز صاحبہ اس اسکول کے قیام میں نصر اللہ صاحب کی معاون و مددگار تھیں، اسی لیے انہیں اسکول کی بانی پرنسپل کہا جاتا ہے۔ ہیپی ڈیل اسکول نے کئی اہم طالب علم پیدا کیے اور 7 ایکڑ رقبے پر مشتمل اسکول نے نسلوں کی آبیاری کی۔ یہاں اردو کے صف اول کے افسانہ نگار، ناول نگار اور مترجم ابو الفضل صدیقی، علامہ رشید ترابی، جسٹس ظہیر الحسن لاری، نواب یامین، ممتاز ماہر قانون، شاہ بشیر عالم ایڈوکیٹ، شاعر و ادیب ماہر القادری، لیبر کمشنر الماس علی بیگ، انکم ٹیکس کمشنر شاہ حامد سلیمان، ممتاز عالم دین مولانا متین خطیب، سابق کور کمانڈر کوئٹہ لیفٹیننٹ جنرل ذاکر حسین زیدی، سابق ٹاؤن پلانر کراچی احمد علی، سفارتکار کرامت اللہ گوری، قطب الدین عزیز، معروف دانشور اور صحافی مختار زمن، کراچی کے پہلے ایڈیشنل مجسٹریٹ ایم اے نقوی، تحریک پاکستان کی خاتون رہنما بیگم عزیز اور صحافی محمود العزیز، محمد علی سید، انعام راجہ سمیت ان گنت نابغہ روزگار شخصیات رہا کرتی تھیں۔ ناظم آباد نمبر 4 سے تعلق رکھنے والی مزید شخصیات کا ذکر میں آگے چل کے کروں گا، مگر ابھی ہم بات کرتے ہیں ناظم آباد کی یادگار شادی کی۔ ناظم آباد نمبر 4 میں ایک ایسی ہی یادگار شادی ممتاز شیعہ عالم دین علامہ رشید ترابی مرحوم کی دوسری صاحبزادی اہلیہ ترابی کی ہوئی تھی۔ اہلیہ ترابی کا نکاح 1963 کو نواب آف خیرپور میر مراد علی تالپور سے ہوا تھا۔ بارات خیرپور سے علامہ رشید ترابی کی رہائش گاہ ناظم آباد نمبر 4 میں پہنچی تھی۔ بارات کے استقبال کے لیے دروازے پر علامہ رشید ترابی، راجہ صاحب محمود آباد بیما دوستوں اور عزیزوں کے موجود تھے۔ اس یادگار تقریب میں سابق کمشنر سید ہاشم رضا، کراچی پولیس چیف کاظم رضا، وفاقی وزراء سمیت عمائدین شہر کی ایک بڑی تعداد شریک تھی۔ ارنو بھائی پارک سے علامہ رشید ترابی کی رہائش گاہ تک فرشی قالین بچھایا گیا تھا، جبکہ گھر کے سامنے خالی میدان میں کیمپ لگائے گئے تھے۔ شادی کی تقریب میں شریک ممتاز محقق خواجہ رضی حیدر اور سینئر صحافی عابد علی سید کے مطابق شادی کی تقریب میں مہمانوں کی خاطر روایتی کھانوں کے علاوہ حیدرآباد دکن کے پکوانوں سے کی گئی تھی۔
1960 کی دہائی میں ناظم آباد نمبر 4 کے رہائشی معروف کاروباری شخصیت منظور الحق کریمی نے کیلٹیکس کریمی اینڈ کمپنی کے نام سے ناظم آباد کا پہلا پیٹرول پمپ قائم کیا تھا۔ منظور الحق کریمی کا تعلق بھارت کے صوبے بہار سے تھا۔ قیام پاکستان کے بعد ہجرت کر کے ان کے خاندان کے افراد کراچی چلے آئے تھے اور کراچی میں انہوں نے اسٹیل کی امپورٹ کا کاروبار شروع کیا۔ ان کا شمار اسٹیل کے شعبے کے سب سے بڑے امپورٹرز میں ہوتا تھا۔ 1968 میں کریمی خاندان نے کراچی میں ڈبل ڈیکر بسیں متعارف کرائی تھی۔ ان دنوں صرف اسلامیہ کالج کے بانی عبد الرحمن قریشی کی قریشی ٹرانسپورٹ کمپنی کی بسیں چلا کرتی تھیں۔ تاہم کریمی ٹرانسپورٹ اینڈ کمپنی کے تحت چلنے والی ان ڈبل ڈیکر بسوں کے آنے سے ٹرانسپورٹ کا مسئلہ کافی حد تک حل ہو گیا تھا۔ اس خاندان نے ناظم آباد نمبر 5 میں لبرٹی سینما اور جمشید روڈ پر سینٹرل جیل کے سامنے پاکستان برما شیل کا پیٹرول پمپ کھولا تھا۔ ان کے ایک رشتہ دار مصطفیٰ علی خان جو ناظم آباد کلب کے صدر بھی رہ چکے تھے، انہوں نے لیاقت آباد میں فردوس اور پاک کالونی میں چمن سینما بنایا تھا۔ مکانات کی پہلی رو میں ناظم آباد کا پہلا بیوٹی پارلر بانو کے نام سے بیگم مسرت الرحمان نے کھولا تھا۔ بعد میں اس کا نام بینا بیوٹی پارلر ہو گیا۔ بیوٹی پارلر کی لائن میں چیف کورٹ سندھ کے جج جسٹس ظہیر الحسن لاری کی رہائش گاہ تھی۔ جسٹس ظہیر الحسن لاری نے صدر ایوب خان اور فاطمہ جناح کے درمیان ہونے والے الیکشن میں فاطمہ جناح کی حمایت میں بھرپور انتخابی مہم چلائی تھی۔ ناظم آباد تھانے کے عقب میں نامور شاعر، صحافی، محقق اور نقاد ماہر القادری کا مکان فرحان ہاؤس تھا۔ فرحان کے نام سے ایک ماہنامہ بھی ان کی رہائش گاہ سے شائع ہوتا تھا۔ اسی ایریے میں سابق آرمی چیف مرزا اسلم بیگ کے بھائی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج مرزا ارشد بیگ رہا کرتے تھے۔ نزدیکی جواد گارمنٹ کے مالک ایم اے جواد رہا کرتے تھے۔ وہ 1960 میں صدر ایوب کے متعارف کرائے گئے بنیادی جمہوری نظام کے تحت بی ڈی ممبر منتخب ہوئے تھے۔ نزدیکی علامہ راشد الخیری کے پوتے اور معروف افسانہ نگار آمنہ نازنی کے بیٹے صادق الخیری کی رہائش گاہ خیری ہاؤس تھا۔ اسی علاقے میں معروف کاروباری شخصیت دلاور خان اور ان کے صاحبزادے فلم ٹی وی اداکار و پروڈیوسر سلطان دلاور خان رہتے تھے۔ ہیپی ڈیل اسکول کے نزدیک ڈاکٹر محمد علی شاہ کے والد جسٹس اصغر علی شاہ کی رہائش گاہ تھی۔ ان کے گھر کے نزدیک آئی سی ایس افسر ڈپٹی عبد المجید رہا کرتے تھے۔ اسی محلے میں ممتاز کرکٹر یاور علی اور ان کے بھائی پاکستانی فلموں کے اداکار شفقت علی رہا کرتے تھے۔ ان کے صاحبزادے نامور گلوکار سجاد علی ہیں، جبکہ نزدیکی ممتاز کاروباری شخصیت جواد احمد کی رہائش گاہ تھی۔ ان کے صاحبزادے واجد جواد 1998 سے 1999 کے دوران ایکسپورٹ پروموشن بیورو کے چیئرمین اور وزیر مملکت کے عہدے پہ فائز رہے۔ یہاں پر سابق لیبر کمشنر مرزا الماس علی بیگ رہتے تھے۔ ان کے صاحبزادے سابق صوبائی وزیر تعلیم اور معروف بینکار شجاعت علی بیگ ہیں۔ ناظم آباد میں 1960 کی دہائی میں پہلی مرسیڈیز گاڑی مرزا الماس علی بیگ نے خریدی تھی۔ مرزا الماس بیگ کے گھر کے نزدیک قائد اعظم پر لکھی جانے والی کئی کتابوں کے مصنف سابق صوبائی ایڈیشنل سیکرٹری تعلیم پروفیسر ڈاکٹر محمد عمر رہتے تھے۔ مسلم لیگی رہنما ایڈوکیٹ جنرل بیرسٹر ملک شریف الدین کی رہائش گاہ بھی ناظم آباد نمبر 4 میں واقع تھی۔ ممتاز مسلم لیگی رہنما سردار عبدالرب نشتر نے وکالت کا آغاز ان کے دفتر سے کیا تھا۔ اسی علاقے میں سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے استاد بیرسٹر منظور حسین کی بھی رہائش گاہ واقع تھی۔ وسطانیہ اسکول کے سامنے جہاز والی کوٹھی سے آگے الشمس نامی مکان میں آل انڈیا مسلم لیگ کے اسسٹنٹ سیکرٹری سید شمس الحسن رہا کرتے تھے۔ ان کے صاحبزادوں میں نیشنل بینک کے سابق صدر خالد شمس الحسن اور ممتاز صحافی و سابق سفیر برطانیہ واجد شمس الحسن شامل ہیں۔ ناظم آباد کلب کے نزدیک اردو کے صاحب طرز ادیب شاہد دہلوی کے بھائی سراج احمد دہلوی کی رہائش گاہ سراج منزل کے نام سے مشہور تھی۔ یہاں جناح کالج کے سابق پروفیسر و بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن کے چیئرمین قاضی سعید رہا کرتے تھے۔ ان کے صاحبزادے عمر سعید کا شمار ملک کے معروف ڈیزائنر میں ہوتا ہے۔ علمی ادبی نامور شخصیات میں ناول نگار، ماہر شکاریات اور مترجم ابو الفضل صدیقی رہتے تھے۔ ان کے گھر کے نچلے حصے میں ٹیسٹ کرکٹر انتخاب عالم رہا کرتے تھے۔
نزدیکی اردو زبان کے ممتاز ماہر لسانیات، محقق، نقاد، مترجم اور شاعر شان الحق حقی اور ان کی اہلیہ سلمیٰ حقی کا گھر تھا۔ سلمیٰ حقی علی گڑھ یونیورسٹی انڈیا سے فارغ التحصیل ہونے والی پہلی خاتون تھیں۔ پاکستان آنے کے بعد سر سید گرلز کالج ناظم آباد میں بحیثیت پرنسپل خدمات دے چکی تھیں۔ اسی علاقے میں ممتاز نقاد مجنوں کوکپوری کی رہائش گاہ بھی تھی۔ ناظم آباد نمبر 4 میں مفتی تقی عثمانی کے سسر شرافت حسین، کراچی کے پہلے ایڈیشنل مجسٹریٹ ایم.اے. نقوی، انجمن ہائے ناظم آباد اور عیدگاہ میدان کے بانی مستفیض احمد صدیقی، جسٹس تنزیل الرحمان، قائد اعظم کے سیکرٹری مطلوب الحسن سید، آرگز ایڈورٹائزنگ کے مالک مقصود انصاری، فلم ساز و کسٹم آفیسر یحییٰ صدیقی، چاننا ڈیکوریشن کے مالک جمال چاننا۔ یہاں ممتاز عالم دین مولانا متین خطیب کی رہائش گاہ خطیب منزل کے نام سے مشہور تھی۔ مولانا متین خطیب ناظم آباد کی مرکزی عیدگاہ میں عیدین کی نماز کی امامت کے فرائض عمر کے آخری ایام تک انجام دیتے رہے۔ قریب ہی ممتاز صوفی بزرگ سید زوار حسین شاہ رہا کرتے تھے۔ یہاں سلسلہ نیازیہ کی ممتاز روحانی شخصیت شاہ محمد اقبال رہا کرتے تھے۔ بعد از وفات ان کی تدفین رہائش گاہ میں ہی ہوئی۔ نزدیک ہی ممتاز شاعر اطہر نفیس کے بڑے بھائی کنور اصغر علی خان رہا کرتے تھے۔ اسی طرح یہاں اسلامی اسکالر اور فقیہ مفتی رشید احمد لدھیانوی رہا کرتے تھے۔ وہ دارالعلوم کراچی میں دارالافتہ کے سربراہ تھے۔ انہوں نے یہاں 1977 میں جامعۃ الرشید کے نام سے ایک مدرسہ قائم کیا تھا۔ وہ الرشید ٹرسٹ کے بانی تھے۔ ان کے مشہور شاگردوں میں مفتی محمد رفیع عثمانی، مفتی محمد تقی عثمانی اور مفتی طارق مسعود شامل ہیں۔ جامع مسجد ہادی مارکیٹ کے بانی صدر جسٹس ظہیر الحسن لاری اور بانی سیکرٹری الحاج فیض احمد تھے۔ الحاج فیض احمد انجمن تحجید و تکفین ناظم آباد کے محتمم و سرپرست بھی رہ چکے ہیں۔ 1960 کی دہائی میں جامع مسجد میں ٹی عباس کے نام سے گھریلو ساز و سامان کی دکان تھی، تاہم آہستہ آہستہ یہ دکان ایک جدید سپر اسٹور کی شکل اختیار کر گئی۔ 1970 کی دہائی میں اسی مارکیٹ میں کوزی کے نام سے ایک جدید کافی شاپ بھی ہوا کرتی تھی۔ بعد میں اس دکان میں ایم جیز اسنیک بار کھل گیا تھا۔ 1970 اور 1980 کے دوران یہاں ڈمسن اور پیپلز اسنیک بار کے نام سے دو مشہور ریسٹورانٹ ہوا کرتے تھے، تاہم ڈمسن اسنیک آج بھی قائم ہیں۔ پاشا بھائی کی پرچون کی دکان، اسٹائلش ہیئر کٹنگ سیلون، کشمیر ٹیلر اور چاننا ڈیکوریشن، ممتاز ٹین ہاؤس اور ریڈیو ریکس کے نام سے ٹیلی ویژن اور ریڈیو ٹھیک کرنے کی دکان تھی۔ مارکیٹ میں ڈاکٹر طیب محمود کا ڈینٹل کلینک، عزیز میڈیکل، عباس کیمسٹری اسٹور، اسٹوڈنٹ کارنر کے نام سے اسٹیشنری کی دکان اور مشہور شاعر استاد قمر جلالوی کی سائیکل کرائے پر دینے اور پنچر لگانے کی دکان تھی۔ یہاں پاک ڈرائی کلینر اور جہانگیر ڈرائی کلینر بھی واقع تھے۔ 1960 کی دہائی میں ہادی مارکیٹ کے نزدیک پائلٹ آفیسر راشد مناز شہید کے والد مجید مناز رہا کرتے تھے۔ وہ سول انجینئر تھے۔ ملازمت کے سلسلے میں ان کا تبادلہ مشرقی پاکستان کے شہر ڈھاکہ میں ہوا تو انہوں نے اپنا مکان معروف ماہر نفسیات رکن جماعت اسلامی ڈاکٹر سید مبین اختر کو کرائے پہ دے دیا تھا۔ اس مکان میں کافی عرصے تک نفسیاتی اسپتال قائم رہا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا آج کا یہ سفر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ سفر پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارا چینل ہمارا ناظم آباد کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔